تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سقراط کا استاد کوئی ماہر یونانی فلسفی نہیں بلکہ ایک عورت تھی، اور عورت بھی وہ جو اپنے وقت کی مشہور پیشہ ور بدکار عورت تھی۔ اس عورت کا نام اسپاسیہ تھا۔ تاریخ میں اس کا سن پیدائش 470 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ یہ اپنے دور کی انتہائی قابل عورت تھی۔ آج تک اس کا ثانی تاریخ میں نظر نہیں آ سکا۔ اس کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم و قابلیت کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اسپاسیہ کی۔ اسپاسیہ ترکی کے شہر میلٹس میں پیدا ہوئی، جس کا موجودہ نام ایدین ہے۔ اسپاسیہ بہت کم عمری میں ہی یونان ہجرت کر گئی اور یونان کے شہر ایتھنز میں مہاجر کی حیثیت سے داخل ہوئی۔ تاہم اس بات کے حوالے سے تاریخ میں کوئی واقعہ یا وجہ نہیں مل پائی کہ اس کو کن وجوہات کی بنا پر اپنا شہر چھوڑ کر یونان جانا پڑا۔ لیکن بعد ازاں جس درجے کی علم و حکمت اسپاسیہ میں دیکھی گئی، اس سے اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام اچھا خاصا رہا ہوگا، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسپاسیہ کا تعلق یقیناً کسی امیر گھرانے سے رہا تھا۔ اس وقت یونان میں جو قوانین راج تھے، ان کے مطابق جو شخص چاہے، وہ مرد ہو یا عورت، ہجرت کر کے یونان آتا تھا۔ اسے کسی بھی قسم کے حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے اور اسے وہاں رہنے کے لیے ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ مرد تو محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کر ہی لیتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے وہاں رہنا بہت مشکل تھا، کیونکہ بیرونی علاقوں سے آنے والی عورتوں کو نہ تو وہاں کسی مرد سے شادی کرنے کی اجازت ہوتی تھی اور نہ ہی وہ قابل عزت روزگار حاصل کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اس سب کی وجہ سے عورتوں کے پاس ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ وہ اپنا جسم بیچیں اور اپنا خرچہ چلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی ٹیکس بھی ادا کریں۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھ کر ایتھنز آنے کے بعد اسپاسیہ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ اسپاسیہ نہ صرف اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بلکہ اس کے پاس علم و ادب کی اضافی خوبی بھی موجود تھی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ وہ ایک کم عمر اور انتہائی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ جلد ہی ایتھنز شہر میں اسپاسیہ کی شہرت پھیل گئی۔ چونکہ اسپاسیہ علمی قابلیت کے لحاظ سے کافی آگے تھی، اس لیے اس کا درجہ یونان کی سب طوائفوں سے ممتاز تھا۔ اسپاسیہ کے پاس بولنے کا فن بھی تھا۔ جو کوئی بھی اس کی حکمت سے بھرپور باتیں سنتا، اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے امراء اور فوجی عہدیدار، یہاں تک کہ اپنے دور کے نہایت جید مفکر اور جنرل جیسن آف لیرا کے ساتھ بھی اس کے کافی اچھے تعلقات بن گئے۔ ان سب خوبیوں سے مزین اسپاسیہ ایک جسم فروش عورت سے مشہور ہیٹرا بن گئی۔ قدیم یونان میں ہیٹرا سے مراد ایسی عورت ہے جو کہ بروتھل یعنی فحاشی کے اڈے کی مالک ہوتی تھی، جس کے زیر